نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ڈاکٹر فیض احمد چشتی۔ شرک کی حقیقت، تعریف اور اقسام۔ شرک کی تعریف و اقسام، اس کا سلسلہ وار یہ تیسرا ہمارا پروگرام ہے، یعنی پارٹ 3۔ پارٹ 2 میں آخر میں نے عرض کیا تھا کہ چند اشارے میں عرض کروں گا، گزارشات کروں گا، جس سے ہمیں شرک کی حقیقت کے بارے میں کچھ مزید آسانی سے آگاہی حاصل ہوگی، تاکہ مسلمان اپنے ایمان کو بچا سکیں، فریب جو دیتے ہیں ان کے فریب سے، فتنے سے بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اب یہاں چند کلمات میں قرآن کریم سے لوں گا، آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے جو بعض کلمات صفاتیہ ہیں، یعنی صفاتی جو کلمات ہیں خالق اور مخلوق کے لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر استعمال کیے گئے ہیں، یعنی وہی لفظ خالق کے لیے اور وہی مخلوق کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اب اس کو کیسے ہم الگ الگ کریں گے۔ اب ذرا اللہ رب العزت کے پاک کلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں نا۔ کلام مجید قرآن کریم یہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کو ذرا سمجھیں کہ خود خالق کائنات نے، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے لیے بعض کلمات ایسے ارشاد فرمائے جو اس کی بھی صفت ہیں، جیسا کہ لفظ کلمہ عظیم ہے، لفظ اس کو کلمہ عظیم۔ اب اس کو ہم لیتے ہیں قرآن کریم کے اندر، کلمہ عظیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، عظمت اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اب اگر معیار شرک یہی ہے جو ہمارے بر صغیر کے بعض لوگوں نے یا محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکاروں کو بخار چڑھا ہوا ہے، جو انہوں نے شرک کا معیار بنایا ہوا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے وضع کر لیا ہے نا، قرآن و حدیث کا یہ معیار تو نہیں ہے نا۔ اب یہ تو ہم نے واضح کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا۔ میں تمام دوستوں سے کہوں گا کہ پارٹ وائز یہ سلسلہ ہوگا، اس کو آپ سب دوستوں نے غور سے سننا ہے۔ اپنی طرف سے کیا اصول وضع کر لیا ہے، یعنی گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے ہی گھڑ لیا ہے کہ خالق کی، اللہ عز و جل کی کوئی بھی صفت انہی کلمات کے ساتھ مخلوق پر بولنے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ آئیے ذرا ہم اس بات کی وضاحت کرتے ہیں قرآن کریم کی روشنی کے اندر، اہل ایمان کے اوپر بڑا واضح ہوگا، چونکہ یہ ایسا کرتے ایسے لَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یہودیوں کی طرح کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں، بعض کو چھپا دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، مشرکوں کے مذمت میں نازل ہونے والی آیات اہل ایمان پر چشمہ کر دیتے ہیں اور شرک کی رٹ لگا دیتے ہیں، اور دوسری طرف کی وضاحت نہیں بتاتے مسلمانوں کو۔ ہم شرک کی حقیقت بھی کھولیں گے انشاءاللہ، اور اہل ایمان کے اوپر جو شرک کے جھوٹے فتوے لگائے جاتے ہیں اس کا بھی آپریشن کریں گے میٹھے انداز میں، اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ ذرا غور کیجئے گا۔ اب کلمہ عظیم جو اللہ رب العزت کا نام ہے، اللہ رب العزت کی صفت ہے، اب کسی اور کو کہنے سے تو یہ شرک لازم آنا چاہیے نا، شرک آ جائے گا نا پھر، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ عظیم ہے، قرآن پاک میں عذاب عظیم، یعنی عذاب کو بھی عظیم کہا گیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا نا، عذاب کو بھی عظیم کہا گیا۔ اور اب نہیں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو بھی ظلم عظیم کہا گیا، شرک کو بھی جو ہے نا عظیم کہا گیا ہے، یعنی عظیم ظلم۔ اور
रब्बुल अर्शिल अजीम। अर्श को भी अजीम कहा गया है जनाब, अर्श को भी अजीम कहा गया। वलहा अर्शुन अजीम, मलका बिल्कीस के तख्त के लिए भी अजीम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, आपने अभी समाअत फरमाया। फिर तो ये सब शिरक है ना? क्या कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत शिरक की तालीम दे रहा है? अब जरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी को देखते हैं तो करीम आका अलैहिस्सलाम की एक शान अल्लाह ने बयान फरमाई, व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत खुल्क को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजीम करार दिया है, और अल्लाह खुद अजीम है। यहां क्या फतवा लगाएंगे आप? आगे चलिए, कुरान करीम में दो और अस्माए मुबारक हम लेते हैं, रऊफ और रहीम। ये दोनों नाम अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, और ये दोनों नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल हुए। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। रऊफ अल्लाह भी है, रऊफ मेरे मुस्तफ़ा भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहीम अल्लाह भी है, रहीम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। अल्लाह ने कुरान करीम में बयान फरमाया। यहां क्या फतवा लगाएंगे? आगे चलिए, रब करीम ने कुरान करीम में अपनी सिफत बयान फरमाई, इन्नहु हुवस समीउल बसीर, यानी समी और बसीर अल्लाह रब्बुल इज्जत है। ये उसके सिफाती नाम हैं, ये उसकी सिफात हैं। दूसरे मकाम पर कुरान करीम के अंदर रब करीम फरमाता है कि हमने इंसान को समी और बसीर बनाया है। समी अल्लाह भी है, समी इंसान भी है, बसीर अल्लाह भी है, बसीर इंसान भी है। इससे कौन इंसान करेगा? इसी तरीके से कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो सिफाती नाम है मौला और वली, मुतअद्दिद बार कुरान करीम में बयान फरमाया गया है। और ये अहले ईमान के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हुआ, फरिश्तों के लिए जिब्राइल के लिए भी इस्तेमाल हुआ, मौला हो, जिब्रील हो, व सालिहुल मोमिनीन। अब जरा गौर करें ना, कैसे मुसलमानों को आप भटकाते हैं यार? कौन सा जिगरा है आप लोगों के पास? कौन सा ज़मीर है आप लोगों के पास? धोखा देते हैं, फरेब देते हैं, हकीकत और मजाज का फर्क नहीं करते, फिर बचेगा क्या बाकी? आगे चलिए, इसी कलमा को जिब्राइल अमीन के लिए भी, औलिया कराम सालेहीन के लिए भी इस्तेमाल किया गया, जैसा कि मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, अर्ज किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों को भी वली कहा गया है कुरान करीम के अंदर। इसी कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हफीजुन और अलीमुन की सिफाती नाम आए हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम हैं। और कुरान करीम के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते मैं हफीज भी हूं और अलीम भी हूं। सूरह यूसुफ पढ़े ना, क्या फतवा लगाएंगे यहां? फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह भी हफीज, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हफीज, अल्लाह भी अलीम, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अलीम। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुतालिक हज्जी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। हज्जी या अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत है, जिंदा। यही कुरान करीम हमें यह भी बताता है युहयीकुम, वो तुम्हें जिंदा करता है। अब जिनको जिंदगी मिली वो भी जिंदा, अल्लाह भी जिंदा। नसीर, मददगार, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत है। मखलूक के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। तंदुरुस्ती, रिज़्क और औलाद देने वाला तो अल्लाह है, मगर इसी कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया अब औलाद देना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत है। मगर कुरान करीम के अंदर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मुतालिक जब वो मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने कहा ले अहबला के गुलामन ज़किया, मैं इसलिए आया हूं कि तुझे एक सुथरा बेटा दूं। अब बेटा देना तो अल्लाह की सिफत है, तो जिब्राइल की ये कैसे होगी? ये भी कुरान करीम के अंदर इस्तेमाल हुआ है। अब तमाम मुनसिफ मिजाज, जिनके ज़मीर जिंदा हैं, जिनके अंदर जर्रा भर भी इल्म की रत्ती है, इल्म को समझते हैं, कुरान करीम को समझते हैं, आदिस मुबारक को समझते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा इस पर गौर फरमाएं। अगर मियार शिर्क जो इन लोगों ने बना रखा है, जो कहते हैं कि हर सिफत
جو اللہ تعالیٰ کے لیے آئی ہے وہ کسی حال میں مخلوق کے لیے ماننا شرک ہے۔ تو مذکورہ جو ہم نے گفتگو کی ہے، جو پہلے آپ سماعت فرما چکے ہیں، جو ذکر آپ نے سنا، ذرا غور کریں اس کے اوپر نا۔ تو یہ جتنے بھی اللہ رب العزت کی صفات ہیں وہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوئی ہیں، یعنی خالق کے لیے بھی آئی ہیں اور مخلوق کے لیے بھی قرآن کریم کے اندر آئی ہیں۔ آنکھیں بند کر کے فتوی شرک صادق کر دینا اور حقیقت اور مجاز کے فرق کو، جو شروع میں درمیان میں نے عرض کیا ضمناً کہ حقیقت و مجاز کے فرق کو سمجھنا ضروری ہوگا، حقیقت و مجاز کے فرق کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، نہ ذاتی اور تائی کے مفہوم کو فانی و غیر فانی کی نہ فانی اور غیر فانی کی تمیز کرنا، نہ محدود اور غیر محدود کی تقسیم کو ماننا، مستقل و عارضی کا فرق نہ کرنا، نہ متناہی وغیرہ غیر متناہی کا فرق کرنا، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنے ساتھ بھی، اہل ایمان کے ساتھ بھی، قرآن و حدیث کے ساتھ بھی دھوکہ اور فریب نہیں تو اور کیا ہے؟ علم کے نام پر جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ بے عیب اور لا ریب قرآن کریم کا سنگین تبصخر نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر یہی معیار شرک ہے جس کا توحید کی آڑ میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے یا پیٹا جاتا ہے، پھر تو ایسے بد نصیب حضرات کے نزدیک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ پورا قرآن کریم جو ہے شرکیت تعلیمات پر مشتمل سمجھا جائے گا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام معاذ اللہ شرک جیسے گھرونے جرم میں ملوث سمجھے جائیں گے، جو 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام کم و پیش علیہم السلام اور ان کے صحابی ہیں، حامل وحی الہی ہیں، وہ حضرت مریم سے کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ستھرا بیٹا دوں۔ کیا ہزاروں مرتبہ توحید کی عظمت پر مشتمل وہی لے کر رسول اعظام و انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس آنے والے مکرم اور مقرب فرشتے کو بھی توحید اور شرک کی کوئی خبر نہ تھی؟ معاذ اللہ، یہ کیا دیدہ دلیری ہے میری جناب؟ غور کریں، یہ کتنا بڑی دیدہ دلیری ہے اور یہ کیا دیدہ دلیری؟ یہ سوال تو بنتا ہے نا۔ اور ہٹ درمیہ کہ شرک جو ظلم عظیم ہے اور ناقابل معافی جرم ہے، ایسے مسلمانوں کے سر تھونپا جائے جو برملا کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی عطا کے بغیر کوئی ہستی کائنات میں کسی ایک ذرے تک کی مالک ہے، نہ اس میں تصرف کی مجاز ہے، اور اس کے دیے کے بغیر کسی کو ایک ذرے تک کا علم نہیں، بلکہ وہ علم جو مخلوق کے پاس ہے اسے عام علم خالق سے، یعنی معذرت کے ساتھ، بلکہ وہ علم جو مخلوق کے پاس ہے اسے علم خالق سے وہ نسبت بھی نہیں جو ایک قطرے کو سمندر سے ہے، اور مخلوق میں سے کوئی ہستی خواہ کتنی محترم و محتشم کیوں نہ ہو اسے لائق عبادت سمجھنے والا کافر، مشرک اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایسے مسلمانوں کو مشرک ثابت کرنے والوں کے بارے میں میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں بس کسی کے کچھ اشعار مجھے یاد آ گئے، میں چاہتا ہوں وہ میں آپ کو آخر میں سنا دوں، پھر ہم اگلا عنوان بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، ہم آگے پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ پارٹ نمبر 3 کا اختتام کرتے ہیں ہم ان اشعار کے اوپر جو کسی کے تھے، میں نے نوٹ کر لیے، بڑے اچھے لگے، میں چاہتا ہوں ان کی بھی اور آپ کی بھی نظر کر دوں۔ آپ تمام دوست انہیں سماعت کیجیے اور معزوز ہوئیے۔ بڑے عیار ہیں جھوٹ کو سچ کر دکھاتے ہیں، بڑے عیار ہیں جھوٹ کو سچ کر دکھاتے ہیں، حقیقت کا بڑی چلاکیوں سے منہ چڑھاتے ہیں۔ یہ کیسی بے دریغانہ ہے جرت، کیسی ظلمت ہے، یہ کیسی بے دریغانہ ہے جرت، کیسی ظلمت ہے، اہل حق پہ شرک کا بہتان لگاتے ہیں۔ امید ہے میرے سامعین اس گفتگو سے محظوظ بھی ہوئے ہوں گے اور کافی حد تک شرک کے بارے میں انہیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ پارٹ 3 کا اختتام کرتے ہوئے آگے جو ہم انشاءاللہ پارٹ 4 میں عرض کریں گے وہ ہوگا صفات خالق اور مخلوق قرآن کریم
کی روشنی میں، اور ساتھ تعییداً احادیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ عز و جل ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مجھ جیسے عاجز کو استقامت عطا کرے، ہمت عطا کرے کہ میں اس سلسلے کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں، اور میں کوشش کروں گا کہ کسی قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں نہ ہوں، استقامت کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں، مستند دلائل کی روشنی میں یہ سلسلہ پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، میرے بچوں کو، آپ کے بچوں کو ہر قسم کے فتنوں سے، زمینی و آسمانی بلیات سے محفوظ فرمائے، آمین۔